نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل پر ہونے والے اللہ جل شانہ کے انعامات کا تذکرہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے جو نجات عطا فرمائی اس کا تذکرہ تھا۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے یہ کتاب تورات اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے ہدایت کی کتاب تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اس کتاب میں نازل فرمائے۔ والفرقان، اور معجزے بھی دیے اللہ تعالیٰ نے، جن کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق ہوتا تھا۔ بہت سارے معجزے تھے، ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا، جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا تھا۔ پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ عصا ہو جاتا تھا۔ دوسری جگہ فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی کاروائی کو باطل کیا۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لن نؤمن لک، انکم ظلمتم انفسکم، کہ بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا لینے سے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم، پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، پس اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کل ہم نے پڑھا کہ وہ جب کتاب لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے سامری نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت پر لگا دیا اور انہیں شرک میں مبتلا کر دیا۔ ان آیات میں اسی واقعے کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، پہلے تو اپنے بھائی سے ناراض ہوئے، لیکن جب انہیں علم ہوا کہ ہارون علیہ السلام نے تو میری نیابت کا حق ادا کیا تھا لیکن قوم نے ظلم کیا، تو پھر آپ قوم سے مخاطب ہوئے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم انہیں سنایا کہ اے قوم، تم نے بہت بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر، کیونکہ جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی عظمت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، پوری کائنات بھی اللہ جل شانہ کے نہ ماننے والوں میں سے بن جائے تب بھی اللہ جل شانہ کی عظمت میں، آپ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فرق آتا ہے تو خود مشرک کی جان پر آتا ہے۔ دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ فتوبوا الی باریئکم، اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر توبہ کرنے والے، تو پھر اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو توبہ کا ایک طریقہ بتایا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس گناہ کی انہیں سزا یہ دے رہے ہیں کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کیا کرو؟ قتل کرو، تب میں تمہارا یہ گناہ معاف کروں گا۔ اپنے آپ کو قتل کرو، اس کی مختلف تفسیریں مفسرین نے فرمائی ہیں۔ ایک تفسیر یہ فرمائی کہ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کر دے، یعنی جس نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اپنا سر اس کے سامنے جھکایا تھا، شرک کیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو قتل کر دے۔ دوسری تفسیر یہ کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی، اور طریقہ یہ رکھا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی اور دوسرے نے نہیں کی تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے پوجا کی۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کرے، اور اگر بیٹے نے پوجا کی ہے اور باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کرے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا۔ اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس امت کو سہولت دی ہے، نرمی فرمائی ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر توبہ کرے چھوڑ دیا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر اسلامی حکومت اسے 3 دن کے بعد قتل کر دیتی ہے۔ اس زمانے میں جو شریعت تھی اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ زبانی توبہ قبول نہیں ہے، بلکہ تم کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ چنانچہ پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے گردنیں کٹوا کر اپنی آخرت بنا لی۔ فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی رجوع فرمایا، انہیں معاف فرما دیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کو سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈوب جانا چاہیے کہ انہوں نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کس طرح قبول کی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کے ذریعے اللہ نے توبہ قبول کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا یا ایک دوسرے کو قتل کیا، تب ان کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چاہے جتنا بڑا بھی گناہ کریں، پھر سچی ندامت ہو جائے اور دل سے اس عقیدے سے، بد عقیدے سے توبہ کر لیں تو اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اس امت پر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہاں سے ایک اور واقعہ کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر قوم کے پاس آئے اور بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا۔ تمام کے تمام جب جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا
کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، تورات اللہ نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی قوم نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ایک نظام حیات لائیں، اللہ جل شانہ سے کتاب لے آئیں جس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے تورات۔ جب آپ نے قوم کو یہ کتاب پڑھ کر سنائی تو بجائے اس کے کہ سارے مان جاتے اور فرعون کے مظالم کو یاد کرتے، پھر اللہ جل شانہ نے جس طرح انہیں نجات عطا فرمائی اس کو یاد کرتے اور بلا چوں چراں تورات پر عمل کرتے، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کر کے یہ کتاب سنائی تو فوراً سب اس کتاب تورات پر اعتراضات کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو بہت سخت باتیں ہیں، اس کے احکام بہت مشکل ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے جائیں اور اس کے بدلے میں کوئی آسان کتاب لائیں یا اس میں ترامیم کرائیں اللہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو آپ لوگوں نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، اور آزاد زندگی گزارنے والے پر جب کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں تو انہیں وہ باتیں مشکل لگتی ہیں، لیکن جب ان احکامات پر عمل شروع کر دو گے تو آسانی ہوتی جائے گی۔ مشکل اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے تم نے یہ اعمال کیے نہیں ہیں۔ جیسا کہ جو نمازی بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا تو انتہائی آسان بات ہوتی ہے، بلکہ جب تک وہ نماز ادا نہ کریں تو انہیں پریشانی رہتی ہے، فکر رہتی ہے اور انہیں نیند بھی نہیں آتی۔ اس کے برعکس جو بھائی نماز نہیں پڑھتے تو انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں کہ کیسے نماز پڑھیں، کیسے اٹھیں، کیسے وضو کریں، کیسے مسجد جائیں۔ تو اسی طرح وہ بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ کتاب تو بہت مشکل ہے، تو آپ اللہ کے پاس جائیں اور اللہ سے کہیں کہ ہمیں آسان کتاب چاہیے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ واقعی یہ کتاب آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہو سکتا ہے آپ خود بنا کر لائے ہوں۔ عجیب قوم تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب فرمائے جو کہ سردار تھے کہ تم میرے ساتھ چلو، طور پہاڑ پر چلتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ جو میں کتاب لایا ہوں اللہ جل شانہ کی طرف سے لایا ہوں، اور میں تمہارے سامنے درخواست کروں گا اللہ سے کہ اے اللہ میری قوم کہتی ہے یہ کتاب بہت مشکل ہے، لہٰذا آپ اس میں ترمیم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، مشکل حکم بھی دے سکتے ہیں، آسان بھی دے سکتے ہیں، میری قوم کا مطالبہ ہے کہ اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے یا اس میں کچھ ترمیم ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، اس پر عمل کرو، اگر بشر ہونے کے ناطے تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے تھے یہ باتیں سننے کے بعد کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے مگر ہمیں کیا معلوم کہ رب بول رہا ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے، لہٰذا ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی آیت میں وہی فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے اوپر، حتیٰ نر اللہ جہرتاً، جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، کھلے عام اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس اللہ جل شانہ کے حکم سے بجلی آئی اور ان کو گرا دیا، پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی اور 70 کے 70 یہ سردار مارے گئے۔
انشاءاللہ کل پھر اس کی وضاحت مزید کریں گے کہ ان 70 سرداروں کا پھر کیا ہوا اور پھر ان کی واپسی کیسے ہوئی. تو یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی. گویا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ گنوایا کہ تمہیں تورات بھی ملی، فرقان معجزے بھی ملے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا انعام یہ فرمایا کہ تمہارا جو شرک تھا، بہت بڑا گناہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے ذریعے پھر معاف فرما دیا. تم نے ایک دوسرے کو پھر قتل کیا، جو مجرمین تھے وہ قتل ہو گئے. اس کے بعد پھر تم نے کتاب کے متعلق بات کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر آپ سے کہا بھی کہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے، لیکن آپ لوگ نہیں مانے. پھر ہم نے وہ 70 جو سردار تھے ان کو مار دیا اور پھر ان کو زندہ کیا گیا. اس کا تذکرہ پھر کل ہوگا انشاءاللہ. یوں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات ہوئے. اللہ جل شانہ ہمیں انعامات پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بنی اسرائیل کی طرح ڈھٹائی سے اور خلاف ورزی کرنے سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.